الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة صدق الله العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. مجلس میں حاضری کا مقصد اللہ تعالیٰ کی محبت ملنا ہے. اللہ کی محبت سب سے مقدم ہے اور یہ مقصد اصلی ہے. اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہوگی. اللہ کی محبت نصیب ہوگی اتباع سنت. تمام معاملات میں سنت کا اتباع، سنت کی پیروی. دوام ذکر، دوام طاعات. اللہ تبارک و تعالی حاضرین کی برکت سے ہم سب کے ظاہر اور باطن کے اصلاح فرمائے. جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تمام ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دیجیے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تمام ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دیجیے. دو الفاظ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، توبہ استغفار. لیکن قرآن میں یہ آیا انستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کو پہلے ذکر فرمایا اور اس کے بعد توبہ کا حکم دیا. وَقُلْ أَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، استغفار کرو اور پھر توبہ کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے فائدہ پہنچائیں گے. حضرات مفسرین نے لکھا ہے
استغفار اور توبہ میں تھوڑا فرق ہے۔ استغفار کا معنی جو گناہ ہو چکے اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، جو کام ہوا ہے غلط ہوا اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سے گزشتہ گناہوں سے معافی مانگنا، یہ استغفار ہے۔ آگے یہ کہ توبہ کا معنی لکھا ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرنا، یہ توبہ ہے۔ معارف القرآن کے اندر اسی طرح لکھا ہے استغفار گزشتہ گناہوں سے معافی مانگنا، اور توبہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تمہیں فائدہ پہنچائیں گے، اچھا فائدہ، حسنا۔ حسنا کے معنی مختلف مفسرین کے حوالے سے حضرت نے لکھا ہے اچھی زندگی، اور یہ فرمایا کہ یہ دونوں زندگی کو شامل ہے کہ توبہ اور استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی اچھائی نصیب فرمائیں گے، اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی اچھائی نصیب فرمائیں گے۔ دنیا کی زندگی کے اندر اچھائی کے اندر اور سب سے بڑی چیز یہ ہے عمدہ اور پاکیزہ، حلال اور پاکیزہ روزی کا ملنا۔ توبہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کے اندر حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرمائیں گے اور صحت عطا فرمائیں گے، ظاہری صحت اور باطنی صحت، جسمانی صحت اور روحانی صحت اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو رزق جو ہے نا اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کی برکت سے دنیا کے اندر جو اچھی زندگی ہوگی، صحت اچھی ہو، عافیت ہو، کوئی دشمن مسلط نہ ہو، اور حلال و پاکیزہ روزی آسانی کے ساتھ میسر ہو۔ یمتعکم متاعا حسنا۔ دوسری آیت کے اندر جو سورۃ النوح کے اندر ہے، اللہ نے فرمایا، نقل فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، آپ اعلان کریں استغفار کریں، استغفار فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ بہت بخشنے والے ہیں۔ آگے ہوگا کیا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ توبہ اور استغفار کی برکت سے موسلا دار بارشیں، باران رحمت برسائیں گے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ مال اور اولاد سے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے باغات پیدا فرمائیں گے اور تمہارے لیے خالص پانی کی نہریں جاری فرمائیں گے۔ یہ سارے جو ہے توبہ استغفار پر اللہ کا وعدہ ہے۔ ساری برکتیں دنیا میں نازل ہوں اور آخرت کی برکتیں الگ ہیں، یہ تو بہت بڑی برکت ہے۔ تو انسان توبہ اور استغفار کو لازم پکڑ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، میرے دل پر جو ہے پردہ آ جاتا ہے، بوجھ آ جاتا ہے۔ وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرّة، میں روزانہ 100 مرتبہ
استغفار کرنا. اب ایک پردہ آنے کا کیا مطلب ہے؟ اور آپ کے تو اللہ نے اگلا اور پچھلا سارے گناہ معاف فرما دیے، پھر آپ کے استغفار کا کیا مطلب ہے؟ کیوں آپ استغفار فرما دیں؟ تو پردہ آنے کا مطلب یہ بیان فرمایا حضرات محدثین رحمہ اللہ تعالیٰ نے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے ہر وقت اللہ کا ذکر کریں، کبھی کھانے اور پینے کی مشغولیت، کبھی وضو اور پیشاب کی مشغولیت میں کبھی اس میں انقطاع آ جاتا تھا. اس کی وجہ سے آپ کے دل پر بوجھ ہوتا کہ یہ وقت ذرا بغیر جانا ذکر کے کیوں گزر گیا. اس پر آپ استغفار فرماتے ہیں. تو آپ کا استغفار کسی گناہ کی وجہ سے نہیں، آپ تو گناہوں سے معصوم تھے. اس کو بھی آپ سمجھتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا کہ جناب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ مکمل طور پر ہر وقت اللہ کی طرف ہوتی ہے. مکمل طور پر آپ اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں. اور کبھی امت کو سمجھانے میں، امت کے امور امت کی مشغولیت میں اس میں کمی آ جاتی تھی. اس کی وجہ سے آپ کے دل پر بوجھ ہوتا کہ پورے توجہ کیوں نہیں رہی. اس پر آپ استغفار. تیسرا مطلب جو بالکل اہم واضح ہے وہ یہ ہے کہ امت کی تعلیم کی امت جو ہے استغفار پر آ جائے، اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوائے، معافی مانگے. توبہ اور استغفار. تو استغفار کے اندر گزشتہ گناہوں سے جو ہے نا معافی تلافی کرنا، اور توبہ کے اندر آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد مفسرین کے حوالے سے لکھا، جب تک انسان کا آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم نہ ہو اور توبہ کرتا رہتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو متعدد مفسرین کے حوالے سے لکھا وہ جھوٹا ہے، خائن ہے. زبان سے کہتا استغفر اللہ، اور جو ہے نا دل کے اندر آئندہ گناہ نہ کرنے کا کوئی عزم ہی نہیں. لکھا ہوا میاں قذابی، یہ عربی کا الفاظ ہے، وہ جھوٹوں میں سے جھوٹا ہے. اللہ سے کہتا اللہ معاف کرنا، آئندہ پھر گناہ کرو. گناہ چھوڑنے کا عزم ہونا چاہیے. گناہ چھوڑنے کا عزم ہو، عزم اور ارادے کے ساتھ گناہ چھوڑ کر اللہ سے معافی مانگا، اللہ جو ہو گیا معاف فرما، آئندہ نہیں کروں گا. تو یہ استغفار ہوتا ہے. اس سے اللہ نے وعدہ فرمایا یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. ظاہر بات ہے انسان اس دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، کوئی کسی کو دوام نہیں ہے. اللہ کی ذات کے سوا کسی کو بھی دوام نہیں. اللہ کی ذات دائمی ہے ہمیشہ سے، اور اللہ کی ذات ہمیشہ رہے. دنیا پہلے نہیں تھی، اللہ نے بنایا، اور پھر دنیا ختم ہو جائے. انسان کا مال، انسان کی دولت، انسان کی زندگی، انسان کا حسن و جمال، انسان کا مال و منصب، ہر چیز فانی ہے، اور دنیا کی ہر چیز فانی ہے. لِدُولِ الْمَوْتِ وَجَنُونِ الْخَرَابِ. آیا جب بچہ پیدا ہو جائے یقین کر لو ایک دن یہ مرے گا، کسی کو دوام نہیں ہے. لِدُولِ الْمَوْتِ وَجَنُونِ الْخَرَابِ. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک شعر ہے فارسی کا، صبح برکت توبہ بر معصیت را خندہ بھی نی آیت بر استغفار ماں. کہتے ہاتھ میں تو تسبیح اور زبان پر جو استغفار بھی استغفر اللہ استغفر اللہ.
دل میں گناہ چھوڑنے کا عزم نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایسے استغفار کرنے والوں پر گناہ کو ہنسی آتی ہے۔ صبح برکم توبہ برکم، دل پر از شوق گناہ، دل میں جو ہے نا گناہوں کے جذبات ابھر رہے ہیں، ہر وقت یہ گناہ کروں وہ گناہ کروں وہ گناہ کروں، اس کے لیے جو ہے نا عزائم اندر منصوبے بنا رہے ہیں۔ کہ ایسے ہی ہمیں، اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مقام پر تفسیر معارف القرآن میں یہ شعر لکھا، صبح برکم توبہ برکم، دل پر از شوق گناہ، معصیت را خندہ میں آیت پر استغفار۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ گناہ سابقہ گناہوں سے معافی مانگے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ ایک وہ آگ جو سرحد دشمنوں سے حفاظت کے لیے رات کو چوکیداری کرے، دوسرا فرما جو آگ دو قطرے آنسوؤں کا بہا دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، دو چار قطرے آنسو بہا دے۔ اللہ کو یہ آنسو بہت پسند ہے، جس نے دو قطرے آنسو بہا دیے خوف خدا سے، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کے آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا، دیکھو ایک بدوی تھا دیہاتی، وہ کہیں سفر پہ جا رہا تھا پیدل، اس کا کتا بھی ساتھ ہو گیا۔ عام طور پر دیہات میں لوگ کتے پالتے ہیں چوکیداری کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے۔ جب مالک کہیں جا رہا ہوتا کتا بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہوتا، کتا بھی ساتھ ہو گیا۔ پیدل دونوں چلتے رہے، آگے جا کر مالک نے کھانا کھایا، کتے کو نہیں کھلایا، پھر چلتے رہے، آگے جا کتے کی جگہ لیٹ گئے، بھوک سے نڈال ہو کر لیٹ گئے۔ ایسے اٹھانا چاہا، یہ اس کا تو طاقت نہیں تھی، اس کے پاس روٹی تھی، تھیلی کا ٹوکری کا تو روٹی تھی، خود کھاتا ہے کتے کو نہیں کھلاتا۔ اب جناب دیکھا کتے بھوک سے مر رہا ہے، اور اس نے وہاں بیٹھ کے یہ نوحہ کرنا شروع کیا، ماتم شروع کر دیا، بھائی میرے کتا مر رہا ہے، رو رہا ہے۔ تو وہاں سے کوئی قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا، آپ کو کیا مصیبت پیش آئی؟ کہا کہ میرا کتا جو نا بھوک سے مر رہا ہے، اور مجھے اس سے بہت محبت ہے، بہت پیار ہے۔ تو اس میں ٹوکری میں کیا ہے؟ کہ اس میں روٹیاں ہیں میرے آگے کے لیے، جب تجھے کتے سے اتنی محبت ہے، اس پہ ایک دو روٹی اس کو کھلا دے تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ کہتے نہیں یہ کام تو نہیں کروں گا۔ تو اتنا رو کیوں رہا ہے؟ کہتے نہیں میں تو کتے کی محبت میں روتے روتے آنسوؤں کا دریا بہا دوں گا، لیکن روٹی ایک نہیں کھلاؤں گا۔ فرمایا کہ آج کے مسلمان کی حالت بھی یہی ہے کہ جناب یہ کہ آنسو بہا رہا، اللہ معاف فرما، اللہ معاف۔ تو آپ کو کہتے گناہ بھی چھوڑ دے، تو داڑھی رکھ لے، نمازیں پڑھا کر، جھوٹ نہیں بولا کر، خیانت نہیں کیا کر، یہ کام تو بہت مشکل کام ہے، یہ نہیں کرنا۔ تو روتا کیوں؟ یہ تو اس میں کون سا پیسہ لگ رہا ہے، آنسو بہا رہا، آنسو بہا رہا۔ فرمایا کہ یہ توبہ نہیں ہے، دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے، استغفار بھی ہو اور توبہ ہو۔ استغفار کے معنی معافی مانگنا، اور توبہ کے معنی یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم بھی ہو، ورنہ یہ ہے نا یہ توبہ نہیں ہے، یہ جو ہے نا جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ تو یہ احساس ہو، اندر سے احساس ہو کہ میں نے اپنے خالق اور مالک عظیم ذات کی نافرمانی کی، اللہ مجھے معاف فرما دے، آئندہ گناہ نہیں کرو، آئندہ گناہ نہیں کرو گا۔
توبہ. دیکھو توبہ اصل میں دل کے اندر ایک جذبہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے عظیم ذات ہیں، میں نے اس ذات کی نافرمانی کی، تو دل ہی دل میں اللہ سے رابطہ کرتا ہے، اللہ مجھے معاف فرما یا اللہ مجھے معاف فرما دے. یہ جو اندر کا جذبہ ہے وہ انسان کو مجبور کرتا اللہ سے معافی مانگ لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا کہ کہاسانی آ گئی، بارش ہو گئی. جب کہاسانی آئی تو زمین نے پیداوار چھوڑ دی، انسان بھی پریشان اور حیوانات بھی پریشان، درندے پرندے بھی پریشان. اللہ تعالیٰ یہ جو بارش کا ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کبھی اپنی رحمت کو روک دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رحمت رک گئی. تو سنت ہے جب بارش رک جائے صلاۃ الاستسقاء تو باہر نکلے، خود بھی نکلے، جانوروں کو بھی نکالے اور جو جناب پرندے درندے بھی نکالے، میدان میں جمع ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی جائے اور پھر اللہ سے معافی مانگے جائے، اللہ معاف فرما ہم سے غلطی ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے وعدہ فرمایا کہ دعا قبول ہوگی. اب اللہ نے حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے، نکلنے کے بعد توبہ استغفار، لیکن اگر بارش نہیں ہوئی تو بنی اسرائیل بڑے شیطان تھے، اب بھی اسرائیلی شیطان ہے، تو کہتے موسیٰ دیکھو تم نے تو ہمیں کہا تھا اللہ تمہاری دعا قبول کر دی، اب ایسے دھوپ میں ہمیں لا کے مروایا اور بارش ہوئی نہیں، اتنی دعا کی. تو کل پھر جمع ہو، کل دوبارہ جمع ہو، دوبارہ جمع ہونے کا پھر دوبارہ پھر نہیں ہوا، پھر تیسرے دن پھر سب نے پکڑ لیتے وہ موسیٰ دیکھو آپ جو ہے نا اللہ کے نبی ہیں اور آپ نے کہا تھا کہ نبی کے دوارا نہیں ہوتی، اب یہ کیا ہوگی اتنی دعا دیکھو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ وجہ بتا دی. اللہ کی طرف سے وحی آئی تمہارے اس مجمع کے اندر ایک اتنا بڑا گناہ گار ہے، اس ایک بندے کے گناہ کی وجہ سے یہ پوری قوم عذاب میں مبتلا ہے، جب تک وہ مجمع سے نہ نکلے تب تک تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں اگر کوئی کسی کو گناہ سے روکے کیا کہتے ہیں یہ تو میرا نجی کام ہے، آپ کو کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اگر ایک بندہ آگ جلائے اپنے گھر کو آگ لگائے تو ایسا نہیں کہ آگ وہاں تک محدود رہے گی اور گھروں تک بھی جائے گی، ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اس ایک کی وجہ سے ساری قوم عذاب کا اندر مبتلا ہے، لیکن گناہ کا کسی کو علم نہیں ہے کیا اس نے گناہ کیا اور گناہ کرنے والا کون ہے. اب جناب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان کیا اب چاہیے تھا کہ ہر بندہ اپنی گریبان میں جانے اور استغفار کرے، اس کے بجائے سب کہہ رہے ہیں بھائی جو بڑا گناہ گار ہے نکلو یہاں سے، نکلو چلو نکل چلو. ہر بندہ دوسرے کو کہہ رہا ہے بھائی جو گناہ گار ہے وہ نکلو. موسیٰ علیہ السلام سے اعلان فرمایا جو گناہ گار نکلے، سارے لوگ کیا کہتے ہیں ہاں بھائی نکلو. یہ نہیں کہ ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے، ہو سکتا ہے وہ گناہ گار نہیں ہو، میری وجہ سے یا اللہ کا عذاب ہو. تو بہت سے گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کو پتہ چلتا ہے اور بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، دل میں کسی کو حقیر سمجھا اور چلا گیا وہاں سے. اب اتنا بڑا گناہ کیا تو گڑبڑ کیا، دوسروں کو حقیر سمجھا، گناہ تو کیا اور چلا گیا. لیکن اللہ کے یہاں تو لکھا ہوا اس نے یہ بدماشی کی، اس نے گناہ کیا. تو اب یہ کہ جب ایسا موقع آئے تو ہر بندے کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے. اس کے وجہ سے سب اعلان کرتے ہیں نکلو. کوئی بندہ وہاں سے نکلا نہیں، اچانک بارش شروع ہو گئی. تو پھر قوم کیا کہتی ہے دیکھو پھر دوڑ پڑی. اب یہ کہا کہ جب تک بندہ نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی، آپ کوئی نکلا ہی نہیں، پھر بارش ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو وہ اتنا بڑا گناہ گار تھا، ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے سب
سب کو عذاب میں مبتلا رکھا، لیکن اس بندے نے بیٹے بیٹے ہم سے معافی مانگی۔ اللہ کتنا بڑا غفور الرحیم ہے، کتنا بڑا غفور الرحیم ہے کہ جناب یہ کہ اتنا بڑا گناہگار جس کے گناہ کی وجہ سے پوری قوم عذاب کا مبتلا رہی، اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا شرم کے مارے اور مجلس سے نہیں نکلے، لیکن اس کے دل میں احساس ہوا میں گناہگار ہوں، شاید جو ہے میرے گناہ کی وجہ ایسا ہوا، اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کیا۔ اللہ کا ہے کس کے لیے؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، میں بڑا بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں، کس کے لیے؟ جو ایمان لائے، لمن تاب، توبہ کر، ایمان میں پختگی پیدا کر، وعمل صالحا، پھر اعمال صالحہ کی پابندی کرے، آئندہ بدماشی نہ کرے، گناہ نہ کرے، اعمال صالحہ کی پابندی کرے، اب جناب یہ کہ اس کے لیے اللہ غفار ہے، ورنہ اللہ قہار و جبار بھی ہے، گنہگاروں کے لیے قہار و جبار بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، پھر جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تھا، جو بندہ گناہوں سے توبہ کرے وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، حدیث شریف میں ہے جو بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جیسے گناہگار کو دیکھنا گناہ ہے، نیکوکار کو دیکھنا ثواب ہے، نیکوکار کو دیکھنا ثواب ہے۔ اب جناب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کر دی اس بندے کی زیارت تک کروا، تو اللہ کی طرف سے جو جواب آیا وہ جواب سنو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ درخواست کی، اللہ اس توبہ کرنے والے بندے کی میں دیدار کرنا چاہتا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتا دے کون سا بندہ ہے، تو خود سے تو بتا نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب وہ اتنا بڑا گناہگار تھا، اتنا بڑا گناہگار تھا کہ جناب یہ کہ اس کے گناہ کی وجہ سے ہم نے پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، یہ اس کو ہم سے رسوا نہیں کیا، یہ نہیں آپ کو بتا کہ جناب یہ بندہ یہ بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، یہ اٹھے تو بارش ہوگی، ہم نے اس پر جو نا کیا پردہ پوشی کی جب وہ گناہگار تھا۔ آج جب اس نے توبہ کر لی ہم اس کی پردہ داری کریں، یہ ہمارے ستاری کے خلاف ہے۔ ہر بندے کو اپنے بارے میں معلوم ہے میں کتنا بڑا گناہگار ہوں، لوگوں کو کیوں نہیں معلوم؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے ستار۔ ستار کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈال کے رکھتے ہیں اور بندے کو اللہ مہلت دیتے ہیں، بندے کو مہلت دیتے ہیں یہ توبہ کر لے، 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 مہلت اللہ دیتا ہے۔ ورنہ یہ کہ بنی اسرائیل میں یہ ہوتا تھا اگر رات کو کسی نے بدماشی کی صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا آج رات اس نے یہ زنا کیا، یہ بدکاری کی، یہ فلاں کام کیا، تو لوگ تو اس کی طرف دیکھنے کی وجہ اس کو تھوکتے بھی نہیں تھے۔ اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا کہ جناب صبح دروازے پہ لکھا ہوا ہو اس نے رات کو یہ بدماشی کی، کیا حال بنے گا؟ کیا ہم معاشرے میں چلنے پھرنے کے قابل ہوں؟ تو ہمیں چاہیے کہ قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب اس طرح آ جائے، پردہ پوشی کی وجہ پردہ دری ہو جائے، پردہ پوشی وجہ پردہ دری ہو جائے، اس سے پہلے پھر ہم کیا کریں؟ اللہ سے گناہوں کی معافی تلافی کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے توبہ کی توفیق بھی مانگنی چاہیے، اللہ مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی کا واقعہ، تابعین میں سے مسلمان تھے لیکن یہ ہے کہ کام غلط کرتے تھے، غلط کام یہ کرتے تھے
ڈاکہ ڈالتے تھے اس زمانے کے رواج کے مطابق. تو مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن یہ کہ نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن یہ کہ یہ ڈاکہ زنی کے کام سے توبہ نہیں کی. ایک مرتبہ اور مشہور ڈاکوں کی جماعت تھی. ایک مرتبہ ایک گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہے تھے، تو وہ دونوں کام کرتے تھے، ڈاکہ بھی ڈالتے تھے، قسمت بھی لوٹتے تھے. اپنے ساتھیوں کو باہر پہرا کے لیے بٹھا دیا، اور جناب یہ کہ خود جو ہے نا اندر چھلانگ لگانے کے لیے دیوار پر چڑھا. دیوار مٹی کی تھی، رات کا وقت تھا. خاتون خانہ چراغ جلا کر قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول تھی، اور یہاں تک پہنچی تھی الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کے خوف سے پگھل جائے؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. بس یہ آیت ان کے کان میں پڑی اور ہدایت ہو گئی، اور دیوار پہ چیخنا شروع کیا، بلا یا ربی بلا یا ربی بلا یا ربی. اب جناب یہ کہ خاتون خانہ نے آواز سنی، آواز وہ پہچانتی تھی، تو فضل بن عیاض کے آواز ہو. اور نیچے جو ہے نا ساتھی بہت پریشان تھے، یہ فضل کو کیا ہو گیا؟ دیوار پہ چڑھا ہوا ہے، اندر جانے کے بجائے رو رہا ہے. کچھ ہی لمحہ میں نیچے اتر آیا، اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے کہا، دیکھو اللہ کی طرف سے پکار آیا ہے، اللہ کی طرف سے ندا آئی ہے، توبہ کر لو توبہ کر لو توبہ کر لو، گناہ لو، زندگی کو چھوڑ دو. یہ آواز آئی الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اب یاد رکھو، آج تک تم نے برائی میں غلط کاری میں میرا ساتھ دیا، اور آج میں نے توبہ کی، تمہیں توبہ میں ساتھ دینا ہوگا. تو ان کے دل پر بھی اثر ہو گیا، ان کے دل پر بھی اثر ہو گیا. اگر ایک بندہ ٹھیک ہو جائے نا گھر کا، سارے بندے جو ہے نا اس سے اثر قبول کرتے ہیں. گھر کا سربراہ اگر خراب ہو تو سارے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. علاقے کا سربراہ، ملک کا سربراہ، الناس علی دین ملوکی. فضل عیاض رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے، ساتھ ڈاکوں نے بھی رونا شروع کیا، علاقہ والے بھی. اب تک تو ہمارے ہمیں ڈراتے تھے، اب تو خود ہی رو رہا ہے. وہ بھی جمع ہو گئے، رشتہ دار فلاں. پوچھا کیا ہو گیا؟ پھر سب کو نصیحت کی، پھر سب نے رونا شروع کیا. اہل علاقہ نے توبہ کی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق ادا کیے، جس سے جو مال لیا تھا وہ واپس کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد جو ہے حرم شریف چلے گئے، وہاں جا کر ہمیشہ کے لیے مجاہد بن گئے، حرم شریف کا مجاہد بن گئے. تو آج ہم ان کو کہتے ہیں فضل عیاض رحمہ اللہ تعالی. تو توبہ استغفار کا مطلب یہ ہے سابقہ گناہوں سے اس طرح معافی مانگو. توبہ کا طریقہ کار ہے، توبہ کا طریقہ کار ہے، تفصیل ہے، انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.